السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، اب ہم لوگ سورہ آل عمران کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں کل ملا کر 20 رکوع اور 200 آیات ہیں، اور سورہ بقرہ ہم لوگ نے پچھلے ہفتے مکمل فرمائی تھی، تو اس کا بھی اختتام عظیم الشان دعا پر ہوا تھا۔ تو جس طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایک جوڑے کی حیثیت رکھتا ہے، ویسے تو قرآن مجید میں کافی ایسی صورتیں ہیں جو جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے سورہ مزمل، سورہ مدثر، 30ویں پارے میں ایک بہت اہم 2 صورتیں جس کو حضور نے جمع کر کے معوذتین کا نام دیا ہے، جس کو سورہ فلق اور سورہ ناس کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اس اعتبار سے ایک بات سمجھنا یہاں ضروری ہے کہ جوڑے کی مناسبت اس شے سے لنک ہوتی ہے کہ 2 چیزیں مل کر ایک دوسرے میں کمپلیمنٹری کو تکمیل کر رہے ہوں کسی شے کی۔ جس طرح مرد اور عورت فرق تو ہے دونوں میں، لیکن ان دونوں کی کشش سے اولادیں چلتی ہیں، نسل چلتی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر اب آپ نوٹ کریں گے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں بہت عظیم ترین مشابہت بھی ہیں، اور ان دونوں کے مل جانے سے ایک چیز کی تکمیل ہوتی ہے جو کہ جب ہم پڑھیں گے تب سمجھ آئے گا۔ لیکن یہاں بات ایک واضح اور ہو جائے کہ دونوں صورتوں میں کافی سملیرٹیز آپ لوگ کو نظر آئیں گی، جیسے کہ سورہ بقرہ میجورٹی جو نازل ہوئی ہے سوائے ایک 38ویں رکوع کے، وہ ساری نازل ہوئی ہے غزوہ بدر سے پہلے، اور وہاں پہ حالات و واقعات سمجھا کے بتا دیا گیا کہ آئندہ بدر ہوگی، غزوہ بدر ہوگی، مشرکین مکہ سے مسلمانوں تمہارا سامنا ہوگا، تو پیش کی ہدایات اور پیش کی حکمت عملی وہاں سمجھا دی گئی ہے۔ اسی میں یہ طالوت و جالوت کا مقابلہ بھی تھا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ نوٹ کریں گے کہ یہ سورہ مبارک نازل ہوئی ہے غزوہ احد کے ضمن میں۔ غزوہ احد پر پورا ایک باب اس میں آپ لوگوں کو نظر آئے گا، اسپیشلی جو دوسرے حصے کے درمیانی 6 رکوع ہیں، جو ابھی میں بتاتا ہوں کیسے اس کی ڈویژن کی گئی ہے۔ پھر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں ایک اور بات آپ نوٹ کریں گے کہ الفاظ گویا کہ سیم ہی ہیں۔ جس طرح آپ یہ پہلے آیت جس طرح میں نے ابھی تلاوت فرمائی، الف لام میم، یہ آیت یہاں پہ بھی تھی اور سورہ بقرہ میں بھی تھی۔ اسی طریقے سے آپ لوگ نوٹ کریں گے کہ پوری آیت ایسا لگے گا سیم ہے، جس طرح بھی یہاں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہاں آیت الکرسی میں ہم یہ 2 اسماء الاعظم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ بہت سملیرٹیز بھی ہیں اور کافی چیزیں ایسا لگے گا کہ مشابہ ہیں دونوں صورتوں میں۔ پھر اس سورہ مبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ظاہرین کہا، وہاں پہ آپ یہ بھی نوٹ کریں گے کہ یہ دونوں صورتیں 2 امتوں سے بحث کر رہی ہیں۔ سورہ بقرہ کس امت سے بحث کر رہی تھی؟ یہودیوں سے یا بنی اسرائیل سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے۔ یہ سورہ مبارک زیادہ تر انصار سے بحث کر رہی ہے، یعنی عیسائیوں سے۔ اور اس سورہ مبارک کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سن 3 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ بس سن 9 ہجری میں اس میں ہم جب پڑھیں گے کچھ آیات نازل ہوئی ہیں جو کہ بالخصوص وادی نجران سے جن کا تعلق تھا ان کے متعلق، جس طرح سورہ بقرہ میں 38واں رکوع جو سود کے متعلق تھا وہ بھی سن 9 ہجری میں نازل ہوا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر حصہ اس کا سورہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوا ہے۔ یہاں یہ سورہ مبارک غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، بس کچھ آیات جو اب ہم پڑھتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً وہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ کچھ فرق ہے، باقی سملیرٹیز اکثر و بیشتر آپ لوگ کو نظر آئے گا، کامن آپ کو یہاں نظر آئیں گی۔ تو بس میرے خیال سے اس پر اتفاق کرتے ہوئے ہم لوگ اب آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک اور بات یہ بھی کہ جہاں سورہ بقرہ میں ایمانیات پر زور تھا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں پر آپ نوٹ کریں گے زیادہ زور اسلام پر ہے، اسلام پر زیادہ بحث ہے یہاں پر۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارک کا اختتام بھی وہ عظیم ترین دعا پر ہوگا جیسے سورہ بقرہ کا ہوا۔ تو یہ آپ نوٹ کریں گے جو عظیم ترین صورتیں ہوتی ہیں ان کا اختتام دعاؤں پر ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کی بھی جو پہلا حصے کی ڈویژن کی گئی ہے وہ بھی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے 20 رکوع ہیں، 10 رکوع پہلے حصے میں، 10 رکوع بعد میں حصے میں۔ پھر جو پہلے 10 رکوع ہیں ان کی مزید 3 ڈویژن ہیں۔
32 آیات، 31 آیات، 38 آیات، کل ملا کے کتنی ہو گئی؟ 101۔ پہلے 32 آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمہیدی بیان فرمایا قرآن مجید کی عظمت پر، اللہ تعالیٰ کی خلاقی پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر۔ یہاں پر بھی آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ عیسائیوں پر گفتگو ہو جائے گی، یعنی 10 رکوعوں میں 32 پہلے آیات، پھر 31 آیت۔ جو 31 آیت ہیں اب ان کا بتا رہا ہوں کہ اس میں عیسائیوں پر ذکر آئے گا کہ عیسائی کون تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پورا نظر آئے گا۔ اسی میں وہ نجران کی وادی کا ایک واقعہ آئے گا، نجران میں کچھ وہاں پادری تھے، عیسائیوں کے سردار تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے بھی آئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت بھی دی، انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، تو آخری حضور نے چیلنج دیا کہ مباہلے کی دعوت دی کہ تم لوگ کھلے میدان میں آؤ، ہم بھی کھلے میدان میں آتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہو، ہم بھی آتے ہیں، اور جو ہم میں سے مطلب غلط راستے پہ، اللہ تعالیٰ اس پر عذاب دے گا، لعنت فرمائے گا۔ لیکن انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں فرمایا اور بغیر چیلنج قبول کیے چلے گئے۔ جس حساب کی ان کے اندر تردید ہونی چاہیے تھی ویسے بھی نہیں کری۔ یہ ایٹ لیسٹ ان کا ایک شرافت کا معاملہ تھا کہ انہوں نے کوئی مار پیٹ بھی نہیں کری اور سیدھے چلے گئے۔ عیسائی بمقابلہ یہود زیادہ جو ہے تھوڑا شریف النفس ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو یہود۔ تو یہ 32 آیات سن 9 میں کچھ حصہ اس کا نازل ہوا ہے۔ پھر جو آخری 38 آیات ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پر ہوں گی۔ تو یہ پہلے 10 رکوعوں کی 3 ڈویژن ہو گئی، 32، 31 اور 38۔ بس اس کو ذہن میں رکھیے گا آپ لوگ۔ یہاں پر 10 رکوعوں میں آپ نوٹ کریں گے 2 رکوع، 6 رکوع اور پھر 2 رکوع، ٹوٹل 10 رکوع ہو گئے۔ 2 رکوعوں میں مسلمانوں سے خطاب ہے، 6 رکوعوں میں ایک دم ڈیٹیل آیات ہیں غزوہ احد کے معاملے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کا جس طرح ہم نے سورہ بقرہ میں بتایا تھا کہ اس کا حقیقی علم سوائے اللہ کو یا اللہ کے نبی کو اور کسی کو نہیں معلوم ہے۔ جنہوں نے یہ کلام پیش کیا جبریل علیہ السلام کے ذریعے، یا جن پر یہ کلام نازل ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دو کو ہی معلوم ہے۔ بہرحال اس پر ہمیں مطلب مطمئن رہنا چاہیے کہ یہ جو کلام ہے یہ بہت ایک واضح ہستی کی طرف سے آئے، اور اس ہستی کی شان کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اس ہستی کی شان یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے کوئی شایان شان ہی نہیں ہے اور نہ لائق ہے۔ الحی القیوم، اور اس کی ذات ایک تو ستودہ صفات جس طرح ہے اور مکمل ذات ہے، آپ اپنی ذات میں محمود ہے، اسی ٹائم وہ زندہ بھی ہے، جاوید بھی ہے اور قائم ذات ہے، سب چیزوں کا سنبھالنے والا ہے۔ یہ الفاظ آپ نے نوٹ کرے ہوں گے، اس کو کہتے ہیں اسم اعظم، عظیم ترین اسم اللہ تعالیٰ کی، الحی اور القیوم، کہ وہ زندہ جو ہے وہ کسی سے مطلب یوں سمجھ لیجیے اس کی ذات، اس کی زندگی جو ہے وہ کسی کی مستعان نہیں ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، اس کی ذات جو ہے شروع سے لے کے آخر تک رہے گی۔ اور القیوم ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، قائم دائم ذات ہے، سب چیزوں کا وجود اس کے ذات سے قائم دائم ہے۔ اور اسم اعظم کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں 3 ایسی صورتیں ہیں جس میں یہ اسم اعظم آئے۔ ایک تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں، ایک یہاں سورہ طٰہٰ میں آئیں گے۔ اس کے بارے میں حضور نے ایک ہمیں خوشخبری سنائی ہے کہ اس اسم اعظم سے جو دعا انسان مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہی اے نبی آپ کے پاس اس قرآن مجید کو بھیجا حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ یہ بہت شدنی کلام ہے، اٹل کلام ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوا ہے اس چیز کی جو ان کے سامنے ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے تورات انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے قرآن مجید، اور خود تورات اور انجیل میں جو پیشن گوئیاں لکھی ہوئی تھیں، حضور اور قرآن مجید ان کا مصداق بن کر امت کے سامنے آئے ہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اسی طریقے سے ہم نے اے نبی نازل فرمائی اس سے پہلے بھی تورات بھی اور انجیل بھی۔ آپ کو معلوم ہے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل کن پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ من قبل، اس سے پہلے ہم نے نازل فرمائی تھی۔ ھدی للناس، اس میں بھی ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ وانزل الفرقان، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرقان بھیجا۔ دیکھیں ہدایت تو تورات میں بھی تھی، ہدایت انجیل میں بھی تھی، ہدایت قرآن مجید میں بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کا ذمہ نہیں اٹھایا محفوظیت کے معاملے میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مجید کا ذمہ اٹھایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی نے یہ ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت سے مراد اس قرآن مجید کا جو بطن ہے، جو الفاظ ہیں، ورنہ آپ نوٹ کریں گے کہ اس کے ترجمے میں زمین و آسمان کی تفسیر مطلب موجود ہے، الگ الگ آپ لوگ کو نظر آئے گا کہ ترجمے کیے گئے ہیں۔ تو باطن کی اللہ تعالیٰ نے، باطل جو مطلب جو اس میں لکھا ہوا ہے، اس کے بطن کی، اس کی ورڈنگ کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ از خود لیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اتارا فرقان بھی۔ اب یہ فرقان کیا ہے؟
ہر چیز جو مبرہن کر دے، واضح کر دے، امتیازی فرق قائم کر دے اچھائی اور برائی کے درمیان، وہ فرقان ہے، فرق کر دینے والی شے۔ اسی طریقے سے تورات بھی تھی فرقان، انجیل بھی فرقان تھی۔ وہ الگ بات ہے، ان کے علماء نے اس میں تعریفیں کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حق کلام پیش کیا تھا۔ ہر معجزہ اسی طریقے سے جو ایک دم باطل کو زیر کر دے، حق کو واضح کر دے، وہ بھی فرقان ہے۔ لیکن قرآن مجید کے بارے میں اب ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے ہم سب کا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک چیلنجنگ انداز میں فرما رہے کہ دنیا کی باقی کتابوں کی طرح اس کتاب کو مت سمجھو کہ مان لیا چاہے نہ مانا کوئی مسئلہ نہیں، پڑھنے کو طبیعت آمادہ ہوئی تب بھی کوئی بات نہیں، نہ آمادہ ہوئی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب اگر تم اس کلام کو نہیں مانو گے تو ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو شخص، بے شک جو لوگ منکر ہو رہے ہیں، جو کہ کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے معاملے میں، لہم عذاب شدید، اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کے معاملے میں جو جھگڑ رہے ہیں، منکر ہیں، اس کا کفر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سخت ترین عذاب دے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے سمجھنے کے لیے ہم سب کے لیے کہ جہاں ہمارا یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے اور گمان غالب ہوا ہوا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے رؤوف ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، وہاں اللہ تعالیٰ شدید ذو انتقام، عزیز ذو انتقام بھی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ شدید العذاب بھی ہے۔ تو یہ دونوں شانیں اللہ تعالیٰ کی ذہنوں میں مستحضر رہنی چاہیے۔ اور اگر واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں شانیں سمجھ ہی نہیں آئے انسان کو تو انسان دوسری راستے پر چلے آئے گا۔ اگر ہم یہی سمجھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب ہی دے گا، عذاب دے گا، عذاب دے گا، تو امید کی تو کوئی آرزو بچے گی نہیں کسی میں۔ اور اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، تو انسان جو ہے گناہ کرتا رہے گا۔ تو یہ دونوں شانیں بیک وقت انسانوں کے ذہن اور دلوں میں مستحضر رہنی چاہیے، قائم دائم رہنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، ذو انتقام، پھر ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ سخت ترین انتقام بھی لے گا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، فی الارض، نہ زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ کوئی چیز آسمان میں اس سے چھپی ہوئی ہے، مخفی ہے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق ہے، اور اگلی آیت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ہی ہے وہ جو کہ تمہاری صورت اور شکلوں کو ایک شکل بنا دیتا ہے ارحام میں، ماؤں کے رحم و مادر میں، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں انسان کے نقوش بنا دیتا ہے، آنکھ، ناک، منہ بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کافی لوگوں کے مسائل ہو جاتے ہیں بچپن میں ہی، کافی لوگ اسی حالت میں مر جاتے ہیں، اسی بچپن کی حالت میں ہی، کافی لوگ جو ہے رحم مادر کی حالت میں ڈیلیور جو ہوتے ہیں وہ ڈیڈ فیٹس ڈیلیور ہوتے ہیں۔ تو سائنس الگ رہنمائی کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ ہر چیز پر میں ہی قابض ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے انسان کی تخلیق اس میں کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے، انسان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنی تخلیق خود کر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ وہ تمہاری صورت، تمہاری رحم مادر، ماؤں کی رحم مادر میں جس طرح چاہتا ہے ڈھال دیتا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے عبادت کے لائق اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور کمال حکمت ہے، اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہ آیت بڑی اہم ہے، آیت نمبر دیکھیں 7، جہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ ڈیجٹ آتا ہے 7، وہ آیت بڑی اہم ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے مقام یہاں پر بھی ہے کہ وہی ہے اللہ جس نے نازل کی الکتاب، الکتاب سے مراد کیا ہے؟ شریعت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلا پارہ جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ ہی ہے وہ جس نے نازل کی یہ کتاب، اور اس کا معاملہ کیا ہے اس کتاب کا؟ منہ آیات محکمات، اس کتاب میں کچھ ایسی آیات ہیں جو کہ محکم ہیں، ہن ام الکتاب، اور یہ جو محکم آیات ہیں، محکم باتیں، یہی اس کتاب کی اصل جڑ، اصل بنیاد اور اصل اساس ہے۔ اور یہ محکمات کا مطلب کیا ہے؟ محکمات کہتے ہیں حکمت، جس طرح حکمت بھی اسی سے نکلا ہے، عقل اور شعور کی پختگی، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ محکم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ آرڈر دے رہا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ اچھا، یہ برا، اس کو کہتے ہیں محکم۔ جو آیت ہمیں سمجھ آ گئی ہے، جس میں کوئی مطلب چونچا کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور کوئی تغیر و تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کھلم کھلا واضح کلام، اس کو کہتے ہیں محکم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کتاب کا جو اصل حصہ ہے، منہ آیات محکمات، وہ تو ہے محکم، ہن ام الکتاب، اور وہی اس کتاب کی جڑ بنیاد ہے، اصل اثاثہ وہی ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور پھر بعض آیات ایسی بھی ہیں جو کہ متشابہ ہیں، یعنی ایسی آیت بھی اس قرآن مجید میں آپ لوگ کو نظر آئیں گی، اس کلام مبارک میں محکم آیت کے علاوہ ایسی آیت بھی آپ کو نظر آئیں گی جو متشابہ ہیں، جن کا حقیقی علم جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ جیسے آج بھی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 7 زمین 7 آسمان ہیں، ابھی تک سائنس اس معیار تک نہیں پہنچی ہے، تو ابھی تک یہ ایسی تمام چیزیں جو غیب سے متعلق ہے نا، آیت الکرسی میں ہم نے پڑھا ہے
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آگے چلتے جائیں، آگے اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بھی ذکر ہے، تو اللہ کی کرسی، اب اس کی شان، اس کی عظمت ہمیں کیا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، ان تمام چیزوں سے انسان جو ہے ذہن میں لا ہی نہیں سکتا ان تمام چیزوں کو۔ مطلب آپ کے علم کا جو ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ، ناک، کان، دلوں سے بنا دیے، ان چیزوں کو آپ جو جتنا سمجھ پائیں بس وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ لوگ بھٹک جائیں گے۔ اسی طریقے سے عرش کا معاملہ، جنت کا معاملہ، دوزخ کا معاملہ، قیامت میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، عالم برزخ کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ان کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ عالم غیب ہے، وہ تو آنکھیں بند ہوں گی تب جا کے معاملہ کھلے گا کہ کیا ہوتی ہے جنت، کیا دوزخ ہے، جس کو حضور نے فرمایا کہ جس شخص کا انتقال ہو گیا اس کی تو قیامت شروع ہو گئی۔ تو یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب تمہیں دی ہے جس میں ایک حصہ ان آیات پر ہے، منہ آیات محکمات، کہ وہ کتاب میں وہ آیات جو کہ حکم دیا گیا ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، محکم، ہن ام الکتاب، اصل کتاب کی اصل جڑ بنیاد وہی آیات ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو کہ متشابہ ہیں۔ لیکن اس میں یہاں ایک بات ایڈ کروانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ وہ آیات جو کہ ابھی تک ہمارے ذہن نہیں سمجھ پائے، اس معاملے میں ہم لوگ سائنس کا انتظار کریں گے کہ وہ آیات ابھی تک واضح ہوئی ہیں کہ نہیں۔ جس طرح آج سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ سورج جو ہے چکر لگا رہے زمین کے گرد، زمین چکر لگا رہی ہے چاند وان کے گرد، یا چاند خود چکر لگا رہے، ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن آج ہمیں پتا چل گیا سورہ یاسین سے، کل فی فلک یسبحون، یہ تمام چیزیں جو ہیں گردش میں ہیں۔ تو اب یہ آیت متشابہ نہیں رہی، اب یہ آیت محکم بن گئی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، ہم قسم کھاتے ہیں وہاں پر جہاں سارے ستارے غروب ہوتے ہیں۔ بات سے پہلے ہمیں کیا پتا تھا؟ دور صحابہ میں کسی کو یہ کیا شے سمجھ آئی ہوگی، لیکن آج سائنس نے پروف کر دیا کہ کائنات میں کچھ ایسے بلیک ہولز ہیں، کچھ ایسے خفیہ دائرے ہیں جن کے اندر پورے سیارے جاتے ہیں، پورے قرۂ ارض جاتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے دفن ہو کے مر جاتے ہیں۔ تو آج سے پہلے نہیں پتا تھا۔ اسی طریقے سے آج سائنس نے اب تک پروف نہیں کرا کہ 7 زمین 7 آسمان ہے، لیکن ہمیں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا کہ سائنس پروف کر دے گی قرآن مجید میں جس طرح لکھا ہوا ہے یہی پیٹرن ہے جو آج ہمیں فالو کر کے مل رہا ہے، کہ 7 زمین 7 آسمان ان قریب واضح ہو جائیں گے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ آیات اس میں متشابہ ہیں، ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، مطلب ٹیڑھ ہے، سیدھی بات سمجھ نہیں آتی، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ اس حصے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو کہ متشابہ ہے۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، عین ممکن ہے کہ اس سے وہ فتنہ اٹھانا چاہیں، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، یا اس میں کوئی علم کی بات ڈھونڈنا چاہیں، تعلیم کی بات ڈھونڈنا چاہیں، ان کا مطلب ڈھونڈنا چاہیں۔ یعنی انسان کا اگر ذہن جو ہے، کسی بھی انسان کا ذہن بھٹک جائے، اب دوسرا انسان کہہ رہا ہے کہ نہیں قرآن مجید میں یہ دیکھو یہ بات لکھی ہوئی ہے، قرآن مجید سے ذہن مطلب اس کا ذہن بنانا چاہ رہے، ذہن انسان کا اگر ٹیڑھا ہو جائے اس کو کوئی دلیل چاہیے، تو وہ قرآن مجید سے ان متشابہ آیت کے پیچھے پڑھ کے دلیل نکالنے کی کوشش کرتا ہے، کسی طریقے سے اس کے معنی کو موڑ کر میں اپنے من پسند معنی کی طرف لے آؤں، کہ قرآن مجید کے ذریعے سے اس طریقے کا معاملہ وہ ان متشابہ آیت کے ذریعے سے کر رہے ہیں جو چیز ان کو سمجھ نہیں آتی۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، یہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کا علمی فنی ایسا ہو جو کہ ان کی ڈیٹیل اور گہرائی میں جانا چاہیں، جس کو سائنس کا بہت شوق ہے، وہ اس کے ذریعے سے چیزیں سمجھنا چاہے، تو یا تو انسان کی نیت خراب ہو، اس وجہ سے فتنہ اٹھانا چاہے تو وہ ان متشابہ آیت میں جائے گا، یا تو اس کا علمی فن اور علمی ذوقی ایسا ہے کہ وہ ان آیت کی گہرائی میں جانا چاہ رہا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، لیکن یہ بات کان کھول کے سن لو کہ ان کی حقیقی علم اور کسی کو نہیں ہے، الا اللہ، مگر یہ کہ صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کو۔ والراسخون فی العلم، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ کر دیا گیا ہے، ایمان کھپا دیا گیا ہے، ایمان ایک دم سجو دیا گیا ہے، یقولون آمنا بہ، تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کا سب جو ہے ایمان ہم اللہ تعالیٰ پر لاتے ہیں، کل من عند ربنا، یہ چاہے آیت متشابہ ہو، چاہے آیت حقیقی ہو، محکم ہو، یہ تمام چیزیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ جن چیزوں کو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، جو چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کو کہا ہے ہم کریں گے، اس سے بچنے کو کہا ہم بچ جائیں گے، یہ تو محکم ہے، ہم مانتے ہیں۔ اور جن چیزوں کے بارے میں ابھی رہنمائی نہیں ملی ہے، اس کے لیے سائنس کا انتظار کریں گے، عین ممکن ہے کہ وہ شے کلیئر ہو جائے۔ کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف وہی قبول کرتے ہیں جو ہوش مند ہیں اور عقل مند ہیں۔ اولو الالباب، یہ وہی الفاظ ہیں جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے تھے، یعنی اصل شے ہے انسان کی عقل، اور اس سے بھی اوپر کی شے کیا ہے کہ انسان اپنی عقل کی لمیٹیشنز کو سمجھ لے کہ میری عقل کہاں تک جا سکتی ہے، ہماری عقل کا حد کیا ہے ہماری عقل کی، تو یہ شے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ ہے یہ نور، مشعل راہ ہے تماشائے فن نہیں، تو یہ اچھے سے سمجھ لیجئے، عقل جو ہے وہ ایک راستہ دکھاتی ہے، لیکن
آپ کے لیے مشعل بن سکتی ہے لیکن منزل نہیں ہے۔ عقل آپ کو ایک رہنمائی کر کے ایک راستے تک پہنچا دے گی، لیکن اس سے آگے کی شے وہ آپ کا دل پہنچاتا ہے، وہ ایمان پہنچاتا ہے۔ اور اس کی سیرت میں بہترین تفسیر آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان تک جب کراس کر کے نکل گئے واقعہ معراج میں، تو ایک حد تک آگے جبریل علیہ السلام نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے آگے ایک بالش بھر بھی اٹھا تو میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے کا سفر آپ نے اکیلے کرنا۔ تو وہ دل لے کر جاتا ہے آپ کو آگے، ایمان لے کر جاتا ہے، آپ کی بصارت اندرونی بصارت لے کر جاتی ہے۔ تو وما یذکروا، تو یہ نصیحت صرف وہی قبول کرتے ہیں، الا اولو الالباب، نہیں نصیحت کرتے وہ قبول مگر وہی لوگ جو کہ اہل عقل ہیں، اہل حق ہیں، اہل ہوش مند ہیں۔ اور ان کی تصویر اللہ تعالیٰ نے کیا سکھائی ہے؟ ایسے ہوش مند جن کو سمجھ آ جائے کہ عالم آخرت کتنی بڑی شے ہے، وہ کیا بولتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو اب ٹیڑھ میں مبتلا نہیں کر، ہمارے دلوں کو اب کج مت ہونے دے، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ اللہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز کر دیا ہے، آپ ہم کو ہدایت دے چکے ہیں، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہم کو اپنے پاس سے وہ خاص رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک اے رب ہمارے تو بڑا عطا فرمانے والا ہے، بڑا دینے والا ہے، سب چیزیں تیری بارگاہ سے ملے گی، تیرے ہی در سے ملے گی۔ ربنا انک جامع الناس، اے رب ہمارے تو بلا شبہ جمع کرنے والا ہے تمام لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، اس میدان محشر میں جمع کر دینے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بلا شبہ تو اپنے وعدے کو خلاف ورزی نہیں کرے گا، تو اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک دن بتایا ہے کہ قیامت آئے گی، ہم سب کھڑے ہوں گے، عالم برزخ سے نکل کر روز آخرہ میں جائیں گے، معاد ہوگا، واپسی ہوگی، اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، تو اس کا وعدہ یہ سچ ہے، اس کے دلوں میں اپنے لیے کوئی ٹیڑھ مت رکھنا اور کوئی کدورت نہیں رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک رکوع مکمل ہو گیا ہمارا۔